ابھی آ رہی ہے کل کو 31 دسمبر، راتوں کو روڈوں پہ گھومنے والے سبھی نان مسلم ہی ہوں گے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ پٹاخے پھوڑنے والے اور یہ بائیکوں کی ریس لگانے والے سب یہی ہوں گے جو اسلام کو نہیں مانتے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ یا یوں کہو کہ جو نوجوان روڈوں پہ نکلیں گے، کیا ان کے گھر میں کوئی نمازی نہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کوئی وہ بھی ہو جس کا چلہ لگا ہو سکتا ہے ان کے گھر کا ذمہ دار وہ ہو جو صبح فجر میں اول وقت میں آ کے نماز پڑھتا ہو سکتا ہے ان کے گھر کا ذمہ دار وہ ہو جو سال میں ایک بار عمرے کو بھی جاتا ہو، اس نے دین کا ایک شعبہ پکڑا عبادات کا، اور 4 وہ جو دنیا کو اسلام لانے پہ مجبور کرتے تھے اسے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم یہ بچے معصوم ہیں، انہیں بچپن میں اگر سمجھا دیا ہوتا صحیح ڈھنگ سے تو یہ روڈوں پہ نہ ہوتے، یہ راتوں میں اول وقت میں سو کے صبح فجر میں مسجد میں۔ اور یہ تو یقین کر لو جس قوم کا جوان فجر میں سوتا ہو، اگلے 50 سال کے بعد ان کی مسجدوں میں دھولیں ہوں گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کا جوان جوانی تھوڑی ہے، کل کا بوڑھا بھی تو ہے، اور جب اسی کے دل سے عظمت خدا اور عظمت ایمان نکل گئی تو کل اپنی نسلوں کو کیا عظمت بتائے گا؟ یہ ہم نے بچے کو بچہ سمجھا، جبکہ بچہ کل کا مستقبل، بچہ آنے والے وقت کا جوان، بچہ آنے والے وقت کا گائیڈر ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں دینی مزاج لانے کی ضرورت ہے۔ مثلا کل 31 تاریخ ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر میں بیٹھ جائے، بیٹھو سارے بیٹھو، بیوی تم بھی بیٹھو، بچوں تم بھی بیٹھو، ابا اماں تم بھی بیٹھو، سارے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کے بعد ایک انداز تو وہ ہے جو عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، بھئی کائی کی خوشی، کیسی خوشی، 1 سال زندگی کا کم ہو گیا۔ میں اس بات کو الگ انداز میں سمجھانے آیا ہوں۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم غم والی صفت دیں لوگوں کو کہ بھئی غم کرو، 1 سال تمہارا ختم ہو گیا، موت کے قریب ہو گئے، نہ، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ غم کرنے کا کوئی سبب تھوڑی دیا جائے گا، یہ تھوڑی کہا جائے گا غم مناؤ بیٹھ کر کے 1 سال کم ہو گیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ 1 سال خیریت سے گزر گیا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے بڑی آفات کوئی نہیں ڈالی اور خیریت سے میرے مالک اور پروردگار نے گزروا دیا، شکر ادا کرو۔ 1 عبادت سے، 2 مال سے خیرات کر کے، 3 اللہ رب العزت کے کسی بھی ایک ایسے حکم پر جو اب تک زندگی میں نہ ہو، عملی زندگی میں لا کے، یہ شکر ہے۔ اور جو بھی طریقہ ہو شکر کا اللہ کی مرضی کے مطابق، کہ اللہ 1 سال گزروا دیا، بہت ہی خیریت سے گزر گیا، کوئی بڑی پریشانی نہیں آئی، مالک ارض و سما تیرا شکریہ۔ شکر کیا ہوگا؟ جب شکر ادا کرو گے، اللہ کا قطعی اور حتمی وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے اللہ رب العزت تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ جس طرح عافیت سے یہ سال گزرا، شکریہ پر یہ والا سال جو چلے گا اللہ تعالیٰ اور عافیت سے گزروا دے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ بتاؤ اپنے بچوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھئی 1 سال گزر تو گیا، مگر اللہ کے یہاں حساب بھی تو ہوگا گزرے ہوئے سال کا، آنے والے کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر گزرے ہوئے کا تو حساب ہونا ہے۔ لہذا ابھی موت نہیں آئی، اور موت سے پہلے پہلے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، لہذا 1 سال کا حساب لگاؤ۔ ہم نہیں کہہ رہے کس سے کیا ہوا، گھر میں بھی مت کہو کس سے کیا ہوا، حساب لگاؤ آج، اور یہ دیکھو بھئی کس کس سے کتنی غلطیاں ہو گئیں، جو یاد آ جائیں، یہ سوچ کر کے اللہ کے یہاں گزرے ہوئے لمحات کا حساب دینا ہے، سچے من سے توبہ کر لو تاکہ وہ اس سال میں غلطیاں نہ ہو۔ توبہ کرو، چونکہ ابھی موقع ہے نا، گزر گیا مگر زندہ ہو، جو آئے گا وہ آئے گا، بھی آیا نہیں، جو گزر گیا ابھی زندہ ہے، موقع ہے، اس پر توبہ کر لو۔ یہ تو ہوئی گزرے ہوئے سال کی بات۔ اب آنے والا سال، اب اس میں اللہ تعالیٰ جو بھی موقع دے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔
لہذا سال گزر گیا، یہ کوئی واجب اور فرض عمل نہیں ہے، یہ ہر روز کر سکتے ہو، صبح اٹھ کر گزری ہوئی رات پہ، ہر دن کر سکتے ہو شام میں گزرے ہوئے دن پر، ہر ہفتے کر سکتے ہو گزرے ہوئے ہفتے پر، ہر مہینے کر سکتے ہو گزرے مہینے پر، یہاں تک کہ ہر گھنٹے کر سکتے ہو گزرے گھنٹے پر۔ اب ایک سال آئے گا، اب اللہ سے مدد مانگو، ایک تو صبر کرو، اتاولا پن مت کرو کہ بھئی یہ نہ، جو ہوگا اچھا ہوگا، جو ہمت ہے اس کے اعتبار سے چلتے رہو، اور اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ ایک سال گزر گیا، کتنا باقی ہے یہ تو نہیں پتا، مگر جتنا باقی ہو سلامتی والا اور عافیت والا ہمیں وقت عطا کر دے، اس سے مانگ لو، اپنے گھر میں بتاؤ کہ بھئی، اور پہلی بات تو یہ کہ جنوری ہو یا محرم ہو دونوں ہی اللہ کے، یہ انگریز اور مسلمانوں کے مہینے نہیں ہیں۔ ارے جنوری میں جو دن ہے وہ انگریزوں نے بنائے، جنوری میں جو سورج نکلے گا وہ انگریزوں کے باپ نے پیدا کر دیا۔ فرق اتنا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، یہ دنیا کے کچھ اور انسانوں نے کیا، وقت بھی اللہ کا، دن بھی اللہ کے، مہینے بھی اللہ کے، تم جنوری کے علاوہ کوئی اور نام رکھو، خدا کی قسم دن و رات اس میں بھی اللہ کی۔ آنے والے سال کے لیے کچھ عزائم کرو کہ بھئی اس وقت امت کے حالات یہ ہیں، بچوں کو سمجھاؤ کہ دیکھو پوری دنیا میں امت مسلمہ کے بچوں حالات یہ ہیں، اب ان حالات میں ہو سکتا ہے، یہ میری بات کو دل پہ لکھ لیجئے گا جو میں اب کہنے چلا ہوں، بچوں سے کہو، ہمارے یہاں تو معیوب مانی گئی ہے یہ بات کہ بچوں سے یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی، بھئی ارے کرو یہ بات کہ بھئی ہو سکتا ہے میں باپ ہو، میرا آخری سال ہو، تم بچے ہو سکتا ہے تمہارا آخری سال ہو سکتا ہے بچوں تمہارے کاندھوں پہ میرا جنازہ یا میرے کاندھوں پہ تمہارا جنازہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ بیٹے اٹھائیں گے، کتنی مرتبہ یہ بھی تو دیکھا باپ نے جوان بیٹوں کا جنازہ اٹھایا۔ بیوی سے بھی کہو، ہو سکتا ہے بیگم سال یہ آخری ہو، ضروری تو نہیں میں پہلے یا تم پہلے، لہذا جب دنیا سے جانا ہے تو کیوں نہ اس سال کو آخرت کی تیاری کا سال بنا، فکریں پیدا کرنا اور محاسبہ کرنا، یہی تو ایک موقع پر اللہ کے نبی پیغام دیتے تھے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات، ہر چیز جو آنے والی ہے اس کا استقبال اس طرح کرو کہ شاید یہ آخری ہو سکتا ہے، دن آخری ہو، اور یقیناً کوئی تو بنے گا، پتہ مجھے آپ کو نہیں، ہو سکتا ہے رات آخری ہو، کوئی تو بنے گی مگر مجھے آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی نوالا آخری ہو سکتا ہے کوئی کپڑا پہنا ہوا آخری ہو، مگر بنے گا کوئی نہ کوئی تو بنے گا، کب بنے گا کسی کو نہیں پتا۔ نبی یہی تو کہہ گئے، کام ایسے کر لو جیسے ودا کرنے والا کام، یہ کر کے دیکھ لو، کہہ تو رہے ہم، بس آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، 7:30 بجے اذان ہے، 19 منٹ آگے 2 منٹ اور لیتا ہوں۔ ایک تو ہے یہ بات کہنا کہ گھر میں کہہ دو گے، ایک دل سے کہنا، یقین سے کہنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہم سب کہہ رہے ہیں مرنا ہے، مگر مرنے کا یقین اس کو ہوتا ہے میاں جس کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب امید تمہاری ساری ختم، گھر چلے جاؤ خدمت کرو۔ اب اس کا انداز دیکھا ہے کبھی ایسے کا؟ یک دم بدل جاتا ہے، اس کو بھی بلاؤ، معافی کرا دو، جا رہا ہوں اللہ کے یہاں، چونکہ اب یقین بنا کہ اب موت آنی ہے، مرنا ہے مجھے، اب رو رہا اللہ معاف کر دے، اب تو تیرے پاس آ رہا ہوں، اب بیٹھا چیخ رہا اللہ معاف کر دے، چاچا کو بلاؤ، تاؤ کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ سچ بات یہ ہے یقین اگر پیدا ہو تو جیسے اس کا حال ہے ویسی ہر زندے کا، صحت مند کا، تندرست کا حال ہے، یہی حال بنانا ہے۔ پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے، ایمان پر، توحید پر محنت کرو، بیان سکھانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ایسے ہے جیسے کوئی گاڑی چلنی ہے نا، ہری جھنڈی دکھائی، گاڑی چل گئی، چلانا خود کو ہے، بیٹھنا خود کو ہے۔ یہ 8 روزہ بیانوں کا صرف مفتی وقار صاحب نے یہی مقصد رکھا ہوگا کہ ہم نے 8 ہری جھنڈیاں مسجدوں میں دکھا دی، اب مسجد والے اپنی اپنی محنت شروع کریں، جو جتنا کرے گا اللہ کے ہاں اتنا پائے۔ چلو میں بھی آخر میں تشکیل کر لوں، کرتے ہیں بھائی ارادہ کرنے کا انشاءاللہ، کیا کرنے کا؟
سب سے پہلا کام توحید کو سیکھنا، توحید کو سیکھنا، گھر گھر میں توحید کا درس عام کرنا، اللہ پر یقین کی محنت کرنا، عملی محنت، دعوت عملی، اس کی محنت کرنا۔ نمبر 2، دین پہ ہمیشہ آگے بڑھنے پہ نظر رکھنا، جہاں پہنچ چکے ہو صرف وہاں مطمئن نہ ہونا، آگے کی طرف نگاہ رکھنا ہے۔ نمبر 3، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھ کے مطمئن رہنا، اللہ تیرا کرم۔ میں قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، جو روزی اور مال و دولت اللہ نے جس بندے کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس کو حاصل کرنے سے پہلے وہ مر نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا دیواروں میں سر مار لو، مگر اس کی قسمت میں نہیں آئے گا۔ محنت کرو، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت ہمارے لیے تدبیر کے طور پہ رکھی، مگر باولے اور اتاولوں کی طرح ہے۔ دنیا میں نیچے کی طرف دیکھیں۔ اور چوتھی بات اور آخری بات، اپنی زندگی کے ہر عمل میں آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرنا، یہ یقین، یہ اس طرح اپنے خیالات کو بنانا۔ ہو سکتا ہے آخری ہو، جھوٹے جھوٹے کرتے رہو، بناوٹ میں کرتے رہو، نہ آئے دل میں خیال، ایک دن اللہ اس کرنے کی محنت سے حقیقت میں تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔